الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کہا ان سے ان کے بھائی جناب لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے۔ اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، من العالمین، جہان میں سے، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم ربکم، جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویاں، بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو قوم ہو جو حد سے گزری ہوئی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا لوط، اگر آپ باز نہ آئے اے لوط علیہ السلام اس سے، لتکونن من المخرجین، تو ضرور آپ ہو جاؤ گے نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ قال، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا، انی، بے شک میں، لعملکم، تمہارے ان کاموں سے، من القالین، شدید نفرت رکھتا ہوں۔ رب نجنی و اہلی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نجات دے اور میرے اہل و عیال کو بھی، مما یعملون، اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ و اہلہ اجمعین، پس ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے تمام اہل و عیال کو بھی نجات دی، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے بعض والوں کو بری طرح سے ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان کے اوپر بارش بھیجی۔ فساء، تو پس وہ بری تھی، مطر المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک یقیناً تمہارا رب وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں قوم لوط کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، ان کے اندر بھی ان کی ہلاکت اور بربادی کا وجہ اور سبب یہی بنی کہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ برائیوں کے اندر اس حد تک ڈوب چکے ہیں۔ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث کیے، وہ ان کے مخالف کھڑے ہیں، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بجائے ان کو ایذائیں دینا، تکلیفیں دینا اور دھمکیاں دینا، یہ ان کا معمول ہے۔ تو فرمایا، الا تتقون، ڈر جاؤ اللہ سے، اس لیے جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کرنے والا ہے، اور یہ ڈر عبادت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ڈر اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کے لیے اس کا خوف یہ ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے اصحاب رسول، ان کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں جنت کی بشارتوں کے باوجود یہ چیز غالب تھی، لیکن آج کہا جاتا ہے خوشخبری سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو۔ ڈرانے سے یہ نہ، دین میں خوشخبری بھی تو ہے نا۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف تھے، آپ بشیر بھی تھے اور آپ نذیر بھی تھے، خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے اور ڈرایا بھی کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی دیکھیں گے تو اس میں ڈر غالب تھا۔ تو فرمایا، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرتے رہو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اصل اجر اور اس کا مجھے صلہ، جو تمہاری طرف سے آنے والی تکالیف، آزمائشیں اور جو اس کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ اور اس کا صلہ عطا کرنا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، اور ان میں ایک برائی جو خاص طور پہ تھی، وہ کیا تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلقات یہ استوار کرتے تھے۔ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانی خواہشات کو تکمیل کے لیے یا پورا کرنے کے لیے رکھی ہے، یعنی شادی، نکاح، بیوی،
وہ اس کلچر سے نفرت کرتے تھے، اور بلکہ فرمایا بل انتم قوم عادون، تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے اس راستے کو استعمال نہیں کرتے، اور جس سے روکا گیا ہے اس کی طرف اس حد تک جاتے ہیں کہ روکنے والے سے شدید نفرت کرنے والے ہیں۔ اور شاید آج بھی اس معاشرے کو اور ایسے لوگوں کو اور ایسے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں شادی بیاہ کے لیے کتنے جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے کتنی رسوم اور رواج اور کتنی تنگیاں اور کتنی مشکلات ہم نے بنا رکھی ہیں کہ شادی بیاہ کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی گلی گلی عام کر دی گئی ہے۔ تو یہ کون سا کلچر ہے اور کس قوم کا کلچر ہے اور کون اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور کون اس کو لا رہا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ وہ تعلیم کی صورت میں لے لیں، وہ کوئی بھی صورت ہے تو اس کو یہ لا کے رکھ دیا گیا کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے خبردار کیا تھا ان چیزوں سے، خاص طور پہ فحاشی اور ریانی اور بے حیائی سے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے نا کہ میری امت کے بڑے بڑے فتنوں میں سے کیا ہوگا؟ ایک مال، فتنہ تو امت ہی المال، میری امت کا فتنہ کیا ہوگا؟ مال، دنیا کی حرص، دنیا کی دوڑ کے اندر دوڑنا، یہ ہوگا، پھر اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو اضر علی الرجال، سب سے زیادہ مردوں کے ایمان کو نقصان پہنچائے گا فتنہ، وہ کون سا ہوگا؟ وہ فتنہ تو النساء، یعنی عورتوں کا فتنہ ہوگا، یعنی بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو عام کر دیا جائے گا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں، پھر نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا، شاید پھر وہ بھگت رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے ہمیں جو اسلامی کلچر ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ شادی اور شادی کو آسان بنانا اور اس کو جلدی، ٹھیک ہے، بڑی مجبوریاں ہم لے آتے ہیں، جی اے بھی مجبوری ہے، اے بھی مجبوری ہے، اے بھی مجبوری ہے، ساری مجبوریاں اور ساری ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ جو شریعت نے یہ جو ایمان والا اور دین والا سسٹم رکھا ہے نا، پھر یہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ اتنی زیادہ مجبوریاں ہوتی نا تو اللہ نے اس کو ویسے ہی پیچھے کر دینا۔ مثلا 7 سال تک بچے کو کوئی سمجھ نہیں ہے نا تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو مسیطے زبردستی لے کے آؤ، اس کو رخصت دے دی ہے، 10 سال تک کہہ دیا۔ ایک آدمی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ کوئی فرض اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو، یعنی جو ضرورت تھی نا تو اللہ نے وہ فرض ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بغیر، جس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اور جب اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تب فرض کر دیا کہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ نے مار کے بھی نماز پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ نکاح کی صورت بھی لے لیں، یہ جو عملہ ہے اس کے بغیر اگر درستگی ہو سکتی ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ پھر مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رقم کروائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ہیں اور کتنے نکاح کیے ہیں، اس کے اندر محدثین نے یہی حکمت بیان کی ہے۔ اور پھر ایک نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر یعنی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اب نے اس سال، اور یہاں کیا ہے کہ اس سے پہلے بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ قانونی معاونت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے لیے اگر جی آپ کے لیے اتنی مخصوص عمر ہونی چاہیے، اس سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر اس موقع پہ بھی ایسے قانون اور ضوابط بنائے جا چکے ہیں، آپ تیار رہنا ذرا آئندہ 10 12 20 سالوں کے اندر یہ کیا ہونے والا ہے کہ اگر کوئی نکاح کرے گا تو اس کے لیے کیا معاملات اور کیا بننے والے ہیں، یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اسی ملک میں، اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز اس طرح سے چل رہی ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھیں، اسلامی کلچر میں ہی نجات ہے، اس کو لانا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ یہ چیزیں ہمیں عام کرنی ہوگی۔ تو فرمایا قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، ٹھیک ہے، ان کی گمراہی اور بدبختی کا عالم یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ جس طرح آج بھی کہا جاتا ہے نا، ایک بہت بڑا گزرا ہے ڈکٹیٹر کہہ لو اس کو کہتا ہے پردے کی تم بات کرتے ہو، پردے کی، جس کا بہت مسئلہ ہے وہ پردہ اپنی آنکھوں پہ ڈال لے، تم برقع پہن لو، میں ان کو اپنی قوم کی بیٹیوں کو برقع پہنانا نہیں چاہتا، اگر تو بہت مسئلہ ہے نا تو تم خود برقع پہن کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، تمہیں زیادہ پردے سے اگر ان چیزوں سے تکلیف ہے تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم اپنی آنکھوں میں پردہ ڈالو۔ یعنی اسلام کا استحزاء سرے عام کیا جا رہا ہے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان بدبخت لوگوں کے ذکر کیا جن کو اللہ نے برباد اور ہلاک کر دیا تھا۔ پھر دیکھ لیں کہ کتنی قوتیں تھیں، کتنی طاقتیں تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نشان عبرت کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے اس سے ٹکر مت لیں، اس کے سامنے مت کھڑے ہوں، اس کے قانون کو چیلنج نہ کریں۔ تو لئن لم تنتهي یا لوط، یہ سمجھیں کہ یہ جو باتیں کرنے والے تھے نا، یہ ان کے آباء و اجداد اور یہ کیا کرتے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ ایسی باتیں کی ہیں۔ لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین، فرمایا ہاں اتنی قوت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکوں، لیکن یہ کیا ہے کہ تمہارے عمل سے، تمہارے ان کاموں سے شدید نفرت رکھتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو پہنچاتے رہیں گے اور عام کرتے رہیں گے۔ رب نجنی واہلی مما یعلمون، پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اللہ اب ایسی قوم سے اور ایسے لوگوں کو ہدایت، اور پھر اس کے بعد اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ مجھے کم از کم ان چیزوں سے بچانا۔
فرمایا فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اس کو اور اس کے اہل و عیال کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ جو پیچھے رہنے والی میں سے۔ اب اس کا کیا قصور تھا؟ کیونکہ عورتوں کے ساتھ ان کی ترغیب اور رغبت تھی ہی نہیں، اور پھر یہی کلچر چلتا ہے، اور مکے میں آپ سنتے تھے کہ جو ہے وہ بیٹی کو ایک جو ہے اپنے اوپر داغ اور دبا سمجھتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہی چیزوں کی وجہ سے نا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کیا چل رہا ہے بہرحال۔ تو اللہ جوزن فل اس بڑھیا کو کیوں کہ وہ ان کی سہولت کار تھی، ان کے ساتھ اس برائی کے اندر ملوث تھی، اور اس میں ان کو مدد اور تعاون فراہم کرنے والی تھی۔ اور دوسرا بڑا جرم جو قرآن حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا وہ کیا تھا کہ شوہر پیغمبر ہے جناب لوط علیہ السلام، لیکن ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، بجائے اس کے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے جنت کو حاصل کر لیتی، ان کے نافرمانی اور بغاوت کر کے ایسے شریر اور جو ناپسندیدہ ترین لوگ تھے اور ناپسندیدہ اعمال و افعال تھے ان کے ساتھ اس کا ذہن اور معاملات تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نجات دیں گے الا عجوزا فی الغابرین، لیکن ہمارا قانون یہ ہے تعلق، رکابتیں، رشتہ داریاں، نسبتیں یہ دنیا والے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، تمہارا دل اور تمہارے عمل۔ اگر پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی بیوی بھی پیغمبر کی نافرمانی کرے گی تو نہیں جا سکتی جنت میں، نہیں ہے اس کے لیے کامیابی۔ اور اگر ایک عام آدمی ہے وہ پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نبی انبیاء کرام نے اس کے لیے جنت کی بشارتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے بری طرح ہلاک کیا ان کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، تھی کیا وہ ایک بارش تھی جس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بارش آ رہی ہے اور اس کے ذریعے بارش برسے گی اور ہمارے یہ معاملات جو قید سالی والے بنے ہوئے ہیں یہ چھٹ جائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ جس بارش کو وہ خوشخبری تسلیم کر رہے تھے اسی بارش کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہوا تھا، اور ایسا عذاب تھا کہ من سجیل منضود، کہ وہ طے بطے پتھر تھے، نشان لگے ہوئے تھے اور نوکدار پتھر تھے، اور جس کو لگنے ہیں اس کا نام اس کے اوپر نشان لگا ہوا مصومین، اور وہ ان کو لگ رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اور فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو توبہ کی طرف آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پھر اس دین کی طرف آتے ہیں، لیکن نافرمانی اور بغاوت کے لیے ضرور ایک میدان ہموار کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا وما کان اکثر المؤمنین، وہی بات کہ اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن یاد رکھیں کامیابی تو ان چند لوگوں کے لیے ہوگی نا جو مان لیں گے، یہ تو اس میں تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ پھر یاد رکھو اور بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ تمہارا رب وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی بات مان لو، اس کے قانون کو مان لو تو وہ رحم کرے گا، وگرنہ نہیں تو العزیز وہ غالب آئے گا ہی آئے گا ہر صورت کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔